بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ میں اللہ کا بے حد شکر گزار ہوں جس مالک الملک نے اپنی رحمت خاصہ سے مجھے اور آپ کو اس مبارک مجلس میں خطبہ جمعۃ المبارک جمعہ کے اس اجتماع میں یہاں حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ میں اپنے اللہ سے دعا درخواست اور استدعا کرتا ہوں، یا اللہ جو یہ تھوڑا سا وقت تو نے یہاں ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ میرا اور میرے ان بھائیوں کا انتہائی قیمتی بن جائے، ہمارے علم و عمل میں اضافے کا سبب ہو، ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بن جائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ محض اللہ کی توفیق اور رحمت ہے جس نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا ہے۔ کام کرتا ہے انہوں پچھا کیتا ہے، تسی جڑے نہیں کرتے انہوں نے اگاں کیتا ہے، اینو اگاں ہونا چاہیے۔ چلو یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما۔ ہم مسلمان بڑے کمزور ہو گئے ہیں، دنیا میں طرح طرح کی خرافات مسائل جنم لے رہے ہیں۔ دنیا میں جس طرف دیکھو مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کا کوئی نہ کوئی نیا طریقہ ڈھونڈا جا رہا۔ جس زمانے میں عراق کی جنگ امریکہ نے مسلط کی، آنے بہانے ایک خوبصورت ملک عراق کو اپنے معاونین کے ساتھ مسلمان کہلانے والے اہل تشیع کا گروہ جو ایرانی نواز تھا ان کے ساتھ مل کر صدام حسین کی حکومت کو تہوالہ کر دیا۔ آج تلک وہ ملک دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جن کا خیال تھا کہ صدام حسین کی وجہ سے مسائل ہیں، آج اس کو یاد کر کے روتے ہیں، اس لیے کہ پروپیگنڈے کے ساتھ اس کو ظالم قرار دیا گیا۔ لیبیا کے کرنل قذافی، لیبیا دنیا کے خوشحال ترین ممالک میں شمار ہوتا تھا، ہر شہری خوشحال، لیکن پروپیگنڈے کی جنگ وہاں بھی امریکہ جیت گیا اور اس کو تہوبالہ کیا۔ دوبارہ وہ اپنے پاؤں پر ابھی تک کھڑے نہیں ہو سکے۔ اہل کفر تو ہمارے بارے میں سوچتے ہی ہیں، ہمارے اپنے بھی کیا کم ہے۔ ہمارے ملکوں کے اندر بے شمار ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ملکوں کی سیاست تہوبالہ رہتی ہے۔ آج کے اس خوبصورت اجتماع میں
جس میں خالصتاً اللہ کی توحید و سنت کے بیان کے ساتھ ساتھ اکابر صحابہ کے چند کارنامے کارہائے نمایاں وہ بھی بیان کرنا چاہوں گا، اور اللہ سے اس مجلس کی وساطت سے دعا اور درخواست کروں گا، اے میرے مولا کریم، ہم سب تیرے عاجز بندے، کم علم بھی ہے، کم سمجھ بھی ہے، ہمارے اندر کم ہمتی بھی ہے۔ یا اللہ، ساری قوات کا مالک تو ہے، ہماری تجھ سے دعا اور درخواست اور استدعا ہے، یا اللہ ہمیں قوت عطا فرما، اور یا اللہ ایمانی قوت عطا فرما، جسمانی قوت عطا فرما، اور عقل و سمجھ اور فہم و ادراک بھی عطا فرما، اور بر وقت دنیا میں کام کرنے والا بنا۔ یا اللہ مسلمان امت سوئی ہوئے، یا اللہ ہمیں بیداری عطا فرما۔ آپ سب کے علم میں ابھی پچھلے دنوں سویڈن میں قرآن پاک کو جلانے کی مذموم جسارت کی گئی۔ پوری دنیا میں کم و بیش 200 کروڑ مسلمان، 2 ارب کے قریب مسلمان بستے ہیں۔ ان کے دلوں کو، ان کے دماغوں کو جھنجھنایا گیا اور سخت ذہنی اذیت و تکلیف میں مبتلا کیا گیا۔ اللہ کے قرآن کو جلانے کی حکومتی سرپرستی میں جسارت، اور انہوں نے کہا کہ یہ آزادی اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ جواب میں ایک مسلمان نے وہاں درخواست دی کہ مجھے بھی بائبل اور تورات جلانے کی اجازت دی جائے، انجیل و تورات مجھے بھی جلانے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے کہا تمہیں بھی اجازت ہے۔ اب یاد رکھو کہ مسلمان کسی بھی آسمانی کتاب، کسی صحیفے کا منکر نہیں ہے، اور مقدس کتابوں کا ویسے ہی احترام کرتا ہے جیسے اپنے قرآن کا احترام کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی الہامی کتابیں۔ بعد والوں نے ان میں تحریفات کر لی، وہ الگ بات، اور اللہ مالک الملک نے قرآن کے آنے کے بعد پہلی کتابوں اور ان کے احکام کو منسوخ کر دیا، وہ اپنی جگہ، لیکن ان کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے، پوری طرح احترام کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک غلغلہ مچا کہ جی مسلمان وہاں وہ جلا دے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے بیانات کہ ہم اس کو اپنے اوپر حملہ متصور کریں گے، اور باقی دنیا کے عیسائیوں نے اپنے اپنے تصورات پیش کی۔ یہودیوں نے اپنے تصورات پیش کیے اور اپنی قوت بازو کا اظہار کیا۔ مسلمان کرے تو دہشت گرد کہلائے۔ بہرحال وہ شخص اسرائیلی سفارت خانے کے باہر جو سویڈن کے اندر ہے، وہاں وہ اپنے وقت پر پہنچ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں لائٹر تھا آگ جلانے کے لیے، اور دوسرے ہاتھ میں اللہ کی وہ دونوں عظیم کتابیں موجود تھیں۔ عین وقت پر اس نے اپنے لائٹر کو دور پھینک دیا، اور پوری دنیا کے اقوام عالم ان کو پیغام دیا کہ دیکھو ہم مسلمان ان مقدس الہامی کتابوں کے ماننے والے، ان کا احترام کرنے والے ہیں، جلانے کی تو جرات کر ہی نہیں سکتے، ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان کو جلا کر کسی کی دل آزاری کرنا یہ آزادی اظہار کی بدترین شکل ہے۔ اب کسی کو آزادی اظہار کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کے باپ کو اس کے منہ پر گالیاں دے، کسی کی ماں کو، اس کو آزادی اظہار کہتے ہیں۔ یہ تو وہ جنگل کا قانون ہے کہ جس کا جو دل میں آئے کرتا چلا جائے۔
بہرحال دیکھو، اسلامی مہینوں میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام، اس کی ابتدا ہو چکی. خالق ارض و سما نے قرآن میں فرمایا تھا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ سب جہان کے لوگوں کو یہ بات بتلا دی جائے کہ جب سے زمین و آسمان اللہ نے تخلیق کیا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، ایک سال کے 12 مہینے اللہ تعالی نے مقرر فرما دیے. ایک سال کے، اور ان میں سے یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والا قرار دے دیا. اور یہ قمری مہینے ہیں، دنیا میں پائے جانے والے مختلف النوع کیلنڈر ہیں. یہودیوں کے ہاں اپنا ایک ان کا کیلنڈر ہے جو باقی دنیا میں متعارف نہیں ہے، لیکن وہ بھی قمری مہینے کے حساب سے، چاند کی مناظر کے حساب سے رکھتے ہیں. اللہ نے قرآن میں ہمیں بھی وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، چاند کی اللہ نے منزلیں مقرر کی ہیں. یا اللہ کیوں کر کی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ایک مہینے کا اندازہ معلوم کرنے کے لیے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ چاند کبھی بڑھتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے. قرآن میں اللہ نے ان کی یہ سوال کا تذکرہ کیا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، لوگوں کو بتائیے اللہ نے چاند کو چھوٹا بڑا کر کے ایک منزل اس کی مقرر کر دی جو 1 مہینے پر مشتمل، تاکہ لوگ حج کے ایام کو پا سکیں. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، اور دنیا میں اپنے نظام الاوقات کو مقرر کر سکیں، دنوں کی تعیین کر سکیں، اور حج کا ان کو علم ہو جائے کس مہینے میں. یہودیوں کے ہاں جو کیلنڈر ہے وہ بھی چاند کے اعتبار سے، اور ہمارا اسلامی کیلنڈر بھی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم غلام قوم، اور بظاہر 70-75 سال پہلے پاکستان آزاد ہوا، لیکن بدقسمتی سے وہ گورے انگریز یہاں سے چلے گئے اور اپنے پربردہ ایجنٹوں کو ہم پر مسلط کر گئے. وہ جنہیں مسلمانوں کی عزت و آبرو کا محافظ ہونا چاہیے تھا، ان کے جان و مال کا محافظ ہونا چاہیے تھا، وہی ان کے لیے پہ ہو گئے. ان کو لچ اور نشہ وہ لگ چکا تھا. انگریز کو انہوں نے کر و فر سے یہاں حکومت کرتے دیکھا تھا، جب وہ ان سیٹوں سے، ان محلات سے اور ان بڑے بڑے شاہی القابات سے وہ یہاں سے رخصت ہو گئے تو انہوں نے وہ القابات اختیار کر لیے اور ان کی جگہ پر تخت نشینی اپنا حق سمجھنے لگے. یہ تو مسلمانوں کے خدام تھے، لیکن ظالموں نے مسلمانوں پر مسلط ہو کر اس عظیم اسلامی ملک جس کی رگ و پے میں مسلمانوں نے اپنے خون کے نذرانے دیے، انگریزوں نے تحریک آزادی کو پائمال کرنے کے لیے کم و بیش 14,000 علماء کو پورے ہندوستان میں پھانسیوں پر لٹکا دیا. مورخین نے لکھا ہے لاہور سے لے کر دہلی تک جو مین روڈ انہوں نے بنایا تھا اس کی دونوں اطراف میں درختوں کی قطاریں تھیں، شاید ہی کوئی درخت ایسا ہو جس پر کسی عالم کو پھانسی نہ دی گئی. علماء نے اس خطہ کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. ان کو گرفتار کر کے زندہ جانوروں کی کھال اتری ہوئی، جس طرح یہ گوشت کے لیے ہم کھال اتار دیتے ہیں،
ان کھالوں میں بند کر کے سی کر تنوروں کے اندر ڈال دیا گیا، گھوڑوں کے نیچے، ہاتھیوں کے پاؤں کے نیچے روندا گیا، تب جا کے یہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی برکات سے اس کی عظیم پایہ سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا، اور نہ صرف ہندوستان بلکہ باقی بے شمار علاقے بھی برطانیہ کی استعماری قوتوں کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی عطا فرمائی، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی ویسی کی ویسی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلامی سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سال کے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، محرم الحرام، اور اس سے ما قبل 2 مہینے جو اسلامی جنتری میں 11واں اور 12واں ہے، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 تقریباً ایک ساتھ آتے ہیں، 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ۔ 7واں مہینہ رجب المرجب جو رمضان سے ما قبل شعبان اور اس سے پہلے آتا ہے، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ ہمیں اسلامی کیلنڈر کے ان مہینوں کے نام نہیں آتے۔ میں کہہ رہا تھا کہ انگریزوں سے آزاد ضرور ہوئے، لیکن انگریزی کی نحوست ہم سے نہیں گئی۔ ہم وہ بدقسمت قوم ہیں جن کی اپنی کوئی زبان ہی نہیں، جن کا قومی ترانہ فارسی میں ہے، جن کا دین عربی میں ہے۔ قرآن اور حدیث کس میں؟ عربی زبان میں، ترانہ فارسی میں ہے، اور قانون کی کتابیں انگریزی میں لکھی ہوئی، ڈاکٹر نسخہ انگریزی میں لکھتے ہیں، سارا کچھ پوچھتے آپ سے ہیں، پنجابی میں پوچھیں گے، اردو میں پوچھیں گے، سر پیڑی، ٹھڈ پیڑی، سارا کچھ پوچھنے کے بعد لکھتے انگریزی میں ہیں۔ کیوں؟ اگر اردو میں لکھ دیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ دوائی لکھی ہے، یہ لکھی ہے۔ اسی طرح جج اور وکیل آپ کے سامنے بات کریں گے، آپ کا کیس لڑیں گے، لیکن جب وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ جج اپنا ججمنٹ، اپنے ڈیسیژن دیں گے تو وہ انگریزی میں ہی دیں گے۔ انگریزی ہمارے لیے ایک مصیبت جان بن گئی، نہ چاہتے ہوئے انگریزی الفاظ ہماری زبانوں پر چڑھ گئے، اور اس کو مسلط کرنے کے لیے انگریز 150 برس یہاں رہا، وہ حق ادا نہیں کر سکا، اس کے ایجنٹوں نے حق ادا کر دیے۔ اللہ ہمیں آزادی عطا فرما، کوئی ہماری اپنی زبان ہو۔ پنجابی ہماری اپنی زبان ہے، اس کو ترقی دی جا سکتی ہے، دنیا کے تمام علوم اس میں پڑھے جا سکتے ہیں، فزکس اس میں کی جا سکتی ہے، کیمسٹری اس میں پڑھائی جا سکتی ہے، اور انگریزی میں کیا ایسی خوبی ہے کہ اسی میں پڑھا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ غیرت مند قوموں کو ہمت عطا فرماتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر پروفیسر، فزکس میں بہت بڑے پروفیسر ہیں۔ فزکس سائنس کی اس قسم کو کہتے ہیں جس میں میزائل ٹیکنالوجی، یہ ایٹمی بجلی گھر اور ایٹم بم ایجاد ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فزکس، اس علم کو۔ اور طبیعیات کہتے ہیں عربی زبان میں۔ فزکس کے وہ ماہر تھے، کہنے لگے میں کینیڈا میں تھا، اور اس زمانے میں جب امریکہ چائنا کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، پاکستان 1948 میں بنا، 1948 میں ہی اقوام متحدہ کی تاسیس ہوئی، اور پاکستان نمائندہ بنا، چائنا کو نمائندگی نہیں ملی۔ 1968 تک چائنا کی نمائندگی پاکستان کرتا رہا، اس لیے وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہمارے ان پر احسانات ہیں۔ پاکستان کے بنے ہوئے آلات وہ ان کے پاس، یہاں سے وہ فوٹو کاپی کر کے لے جاتے تھے، وہاں ان پر ترقی کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ ہم نے وہ بنے ہوئے آلات اور چیزیں ان کو دی۔ پاکستان وہ ملک ہے، میں حیران ہوا کہ جنہوں نے پاکستان بننے کے چند سال بعد چاند پر بھیجنے کے لیے مشن تیار کیا، باقاعدہ راکٹ لانچ کیا۔ اس تو میں نے تصاویر دیکھی ہیں، اور ان چیزوں کا میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی کہ پاکستان کو اللہ نے ایسے ایسے مایانات سائنسدان عطا فرمائے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب قوموں کے اندر غیرت زندہ ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہو؟ بجا ہے دوسری زبانوں پر آپ کو عبور ہونا چاہیے تاکہ ان کے علوم پر دسترس ہو سکے۔ چائنا جب 1968 میں
اقوام عالم کو فکر ہوئی کہ چائنا بہت ترقی کر گیا ہے اور یہ نہ ہو کہ پھر دنیا کے لیے اپسیٹ ہو جائے، تو اس کو اقوام متحدہ کا ممبر بنایا جائے۔ فوری طور پر امریکن صدر نے، دوسروں نے بھاگ دوڑ شروع کر دی اور ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو ممبر بنا دیا گیا۔ کہنے کہ جب ممبر بنایا تو چائنا نے جو کینیڈا میں ان کا سفیر تھا اس کو حکم دیا کہ آپ ہی ہماری طرف سے اقوام متحدہ میں سفیر ہوں گے، اس کو تعینات کر دیا۔ کہنے لگے میں نے اس پریس کانفرنس کو دیکھا جس میں بڑے بڑے صحافی جمع ہوئے اور چائنیز سفیر کے ساتھ بات کرنے کی اجازت چاہی۔ چائنیز سفیر آئے اور انہوں نے چائنیز زبان میں بات کی۔ لوگ بڑے حیران کہ کل تک تو آپ انگلش اچھی بھلی بولتے تھے، کل تک تو آپ انگلش اچھی بھلی بولتے تھے، ہمارے ساتھ مذاکرات معاملات کرتے تھے، وہ انگلش میں بات کرتے تھے، وہ چائنیز میں کرتا تھا۔ جلدی سے انہوں نے ایک ترجمان کا بندوبست کیا۔ ان کے ہاں بھی یہ فکر مندی تھی اور یونیورسٹیز میں ایسے اساتذہ متعین تھے جو چائنیز زبان پڑھاتے تھے۔ انہوں نے فٹافٹ بندوبست کیا، ایک پروفیسر صاحب کو لے کے آئے کہ بھائی یہ تو اقوام متحدہ کے سفیر بن گئے، ممبر بن گئے، تو ان کے ساتھ بات کریں۔ کہنے لگے وہ چائنیز سفیر کھڑا ہوا اور وہ چائنیز زبان میں اس نے بات کی۔ تو وہ پروفیسر نے اس سے پوچھا کہ جناب چند گھنٹے قبل تو آپ انگریزی زبان میں بات کر سکتے تھے، ان کے ساتھ بھی بات کی آپ نے، اب ایسا کیا مسئلہ ہوا ہے؟ اس نے کہا بہت دنیا میں بہت بڑا اپسیٹ ہو گیا۔ چائنا ایک آزاد ملک ہے اور اس کا اپنا ایک خود مختار وجود ہے۔ آج سے ہم اپنی زبان میں پوری دنیا کو منوائیں گے اپنے آپ میں، اور انہوں نے منوا کے دکھائے۔ جب قوموں کے اندر غیرت زندہ ہوتی ہے تو وہ سب کچھ کر لیتے ہیں، اور جو بیکار قومیں ہوتی ہیں وہ سوچتی رہتی ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں۔ جیسے بیچارے عمران خان کو ہماری قوم نے نعرے مار مار کے مروا دیا، اس کے لیے پورے ملک میں سے چند ہزار لوگوں کے علاوہ نکلا ہی کوئی نہیں۔ خیال یہ تھا کہ ملک کی 90% آبادی، کوئی کہتا تھا 70%، کوئی کہتا تھا 80%، کوئی کہتا 90%، اس کے ساتھ وہ خان بیچارے کو بے وقوف بنایا۔ یہ بزدل قوم میں باہر ہی کوئی نہیں نکلا۔ بتاؤ اس بستی سے کتنے 500 بندے باہر نکلے؟ کیوں بھائی؟ یہاں بھی تو اس کو ماننے محبت کرنے والے کئی ہوں گے، نکلے باہر؟ ہمیں بس یہ بزدل قوموں کا شعار ہوتا ہے، یہ کاغذ کے شعر ہیں اور یہ گفتار کے غازی، گفتار کے غازیوں کا یہی حال ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اسلامی سال محرم الحرام، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم کیلنڈر استعمال کرتے ہیں، اسلامی سال کا کیلنڈر ہمیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن ہم پر مسلط کیا ہے؟ گریگورین اس کیلنڈر کو کہتے ہیں، اور جنوری، فروری، مارچ، جنوری سے وہ پہلا مہینہ اس کا جنوری، یہ مشہور کیلنڈر ہمارے ہاں 3 کیلنڈر معروف ہیں۔ گریگورین ہے، ہجری کیلنڈر ہے یعنی یہ قمری سال والا، یہ بہت خاص لوگوں کو اس کا علم ہے، یا پھر ہمارے دیسی پنجابی پرانے لوگ جو ہیں وہ اسو، کتے، مگر، پو، وہ جو دیسی مہینوں کا کیلنڈر ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ فلانی فصل فلانی کتے چوئے گی تھی، فلانی مگر چوئے گی۔ ان کو ان مہینوں کے نام آتے ہیں، ان کے اندازے ہوتے ہیں۔ ہمارا اصل کیلنڈر اسلامی سال، اور عجب بات ہے کہ اسلامی تاریخ میں محرم الحرام کے اندر 2 عظیم الشان شہادتوں کے واقعہ رونما ہوئے۔ سن 13 ہجری میں 1 محرم الحرام سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی، جن سے کفر کی بڑی بڑی عظیم سلطنیں لرزہ بر اندام تھی، جن پر لرزہ طاری ہوتا تھا، اور انہوں نے نت نئی سازشیں ان کے خلاف اپنائیں۔ ایران ان کے ہاتھوں فتح ہو چکا، پچھلے 2500 سال سے وہ اپنی حکمرانی کا دنیا میں غلغلہ مچائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائی، وہ بے سر و ساپا مسلمان، چھوٹی سی افواج، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ،
جو اللہ کی نصرت کا پھریرا لے کر یہ چھوٹے چھوٹے وفود اور جیوش یہ وہاں نکلے اور انہوں نے ایران کو تہبالا کر دیا، روم کو تہبالا کر دیا۔ یہ اللہ کے سپاہی، اللہ کے فوج، بڑی بڑی سلطنت اسلام کے زیر نگوں ایران میں پائے جانے والے آتش پرستوں مجوسیوں، ان کا دل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض سے بھرا ہوا۔ مدینے میں ایک غلام جس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز، مجوسی، اس کے ساتھ مل کر ایرانی مجوسیوں نے سازش تیار کی کہ کسی طرح حضرت عمر سے جان کا چھٹکارا ہو۔ یہ فقیر مند حکمران، لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی جس کی سلطنت، اور جس کے آخری الفاظ بھی یہ ہیں کہ یا اللہ تو گواہ رہنا، میں نے مسلمانوں پر بادشاہ بن کر نہیں، ان کا خادم بن کر، ان کا خادم بن کر ذمہ داری نبھائی ہے۔ میں نے ان کا بادشاہ بن کر ان کی ذمہ داری نہیں نبھائی، خادم بن کر ذمہ داری۔ وہ عظیم بادشاہ، وہ مسلمانوں کا خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی، وہ عظیم انسان، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ابو بکر صدیق بھی دنیا سے گزر گئے اور اپنی جگہ پر جانشینی عمر ابن الخطاب کو سونپ گئے، اور 10 سال سیدنا عمر ابن الخطاب نے اس خلافت کو نبھایا۔ اپنی نمازوں میں اکثر رکوع اور سجدے میں ایک دعا کیا کرتے۔ عجب بات تھی کہ صحابہ جب ان کی کانوں میں آپ کی رقت آمیز آواز ذرا بڑھ جاتی اور قریب بیٹھے ہوئے صحابہ کے کانوں میں پڑتی کہ سیدنا عمر کہہ رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے مولا کریم میں عمر تجھ سے درخواست گزار، مرزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ میں شہادت کی موت کا تمنائی ہوں، شہادت کی موت کا تمنائی، بے خوف انسان، شہادت کی تمنا اور طلب رکھنے والے۔ وَجَعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، یا اللہ لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں بلد رسول محمد الرسول اللہ کے قرب سے کہیں دور نہ جاؤں، کہیں دور نہ جاؤں، یہ شہادت کی تمنا میری بیت رسول میں اور مدینۃ الرسول میں ہی تو یا اللہ پوری فرما دے، یا اللہ میری تمنا یہاں پوری فرما دے۔ صحابہ نے عرض کیا عمر ابن الخطاب، اے ہمارے آقا امیر المؤمنین، اسلام کی سرحدیں ہزاروں میل دور پھیل گئی، بہت بڑی مملکت اللہ نے بنا دی، اسلامی افواج شام سے آگے عراق کو تہبالا کر چکی، ترکستان پر دستخط دیتے ہوئے روس کی سرحدوں میں گھس گئیں، اور حضرت عمر آپ یہاں مدینہ میں بیٹھ کر کہتے ہیں شہادت کی موت مل جائے۔ فرمایا میرا اللہ چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے، میں شہادت کا تمنائی ہوں۔ آخر وہ وقت آیا، مجوسی خبیث چھپ کر بیٹھا ہوا، جھپٹا، رات کا اندھیرا ہے، فجر کی نماز ہے، اور 27 صفر 27 ذی الحج، سوری معذرت خواہ ہوں، ذی الحج یعنی آج سے چند روز پہلے کی بات، اس نے صبح کی نماز پہ حملہ کر دیا۔ آپ نماز کے لیے مصلی رسول پر خادم رسول کی حیثیت سے مسجد نبوی کے اندر لوگوں کو امامت کے لیے کھڑے ہوئے، حملہ کیا، آپ کا پیٹ چاک کر، شدید زخم آئے۔ لوگوں نے جب سنبھالا دیا، سب سے پہلے پوچھا کہ بتاؤ مجھ پر یہ ظلم اور قتل کرنے والا کون ہے؟ بتایا گیا کہ وہ مجوسی ہے۔ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ کسی مسلمان کو میں نے کوئی ایسی تکلیف نہیں پہنچائی، کہ مجھے ڈر یہ تھا کہ کوئی مسلمان تو نہیں ہے کہ مجھ سے اس کو کوئی تکلیف ہوئی ہو۔ وہ مجوسی ایرانی، اس نے وہ خنجر جو ہے زہر پلایا، اب زخموں سے خون بہہ گیا۔ صبح کی نماز کا وقت ہے، جاتا رہا، آپ پر ایک بے ہوشی طاری ہو گئی اس نکاحت کی وجہ سے۔ کہنے لگے عصر کے وقت
ذرا ہوش میں آئے. لوگوں سے پوچھا کیا وقت ہے؟ کہنے لگے عصر کا وقت ہے، جلدی سے وضو کرو آؤ، میری نماز ضائع نہ ہو جائے. وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ آپ کی عدالت دیکھ کر لوگوں کے اوپر رقت طاری. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، شیعہ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ آپ کے لاشہ مبارک کے ساتھ لپٹ کر یوں روتے تھے جیسے ماں سے بلکتا ہوا بچہ نہیں روتا، بھوک سے بلکتا ہوا دودھ پیتا بچہ جس طرح بلک بلک کے روتا ہے ایسے روتے تھے. کہ یہ وہ شخص ہے جس نے سنت کا احیاء کیا، جس نے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچائی اور جس نے فتنوں کی سرکوبی کی. سیدنا علی یوں روتے تھے. یہ بعد والوں نے جو مذہب ایجاد کیا اور کہا کہ ان کے مخالفت تھی اور مجبور ہوئے کتابوں میں یہ واقعات بھی لکھے. اگر مخالفت تھی تو علی کو اس کے ساتھ لپٹ کر رونے کی ضرورت کیا تھی؟ سیدنا علی المرتضیٰ اور ان کا رشتہ ایسا مقدس طاہر و مطہر کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی لخت جگر ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ابھی وہ زیادہ بڑی عمر کی نہیں تھی، ابتدائی نوجوانی کی عمر میں عمر ابن الخطاب نے حضرت علی سے گزارش کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا میرا ایک رشتہ قائم ہو جائے. علی المرتضیٰ نے کہا کہ عمر، یہ بیٹی تو آپ کی عمر بڑی ہے، اس وقت تو آپ کی عمر 60 برس کے قریب، بیٹی کی عمر چھوٹی ہے. فرمایا میں عورت کی نعوذ باللہ خواہش کی وجہ سے نہیں کر رہا، میں تو محمد الرسول اللہ کے گھرانے سے اپنا تعلق اور رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں. میرا تعلق اور رشتہ ہو، میری خدمت ہو، میری محبت ہو تو رسول اللہ کے گھرانے کے ساتھ ہو. سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی آپ کے نکاح میں، ام کلثوم کو آپ کے نکاح میں دے دیا. وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت پہرا دیتے ہوئے باہر نکلے. کیسے کیسے تاریخ میں عجیب واقعات ہیں. پہرا دیتے ہوئے باہر نکلے، کبھی غلام بھی ساتھ ہوتا، کبھی اکیلے مسلمانوں کی گلیوں میں پہرا دیتے ہوئے کہ کوئی مسلمانوں کو گزان نہ پہنچائے، باہر سے کوئی نہ. باہر نکلے، ایک خلافت ابو بکر کا دور، آپ رات کو باہر نکلے اپنے معمول کے مطابق. چاند کی چاندنی میں ایک گلی میں ایک شخص کا ہیولا دیکھا، سایہ دیکھا تو آپ نے اندازہ کیا کوئی شخص جا رہا ہے. اب چھپ چھپا کے اس کے پیچھے کہ یہ کوئی چور نہ ہو، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. دیکھا کہ وہ شخص ایک گھر میں داخل ہوا. آپ وہیں اپنی جگہ پر رک گئے کہ راستہ یہی ہے، واپس ادھر سے آئے گا میں پکڑ لوں گا، چاند کی چاندنی میں پہچاننے کی کوشش کروں گا، پکڑ لوں گا. خود چھپ کر کھڑے ہو گئے. کچھ وقت گزرا، وہ شخص وہاں سے باہر نکلا اور چلتا ہوا جب حضرت عمر ابن الخطاب جہاں چھپ کر منتظر تھے، انہوں نے دیکھا یہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو وہ ہے. اپنی جگہ سے نہیں ہلے، خاموشی سے بیٹھ رہے. ابو بکر چلے گئے. اب تجسس ہوا کہ ابو بکر رات گئے اس گھر میں کیا لینے گئے. جب ابو بکر دور چلے گئے تو عمر تجسس کے مارے اس گھر کے پاس، دروازہ کھلا ہے، اندر چلے گئے. اندر جا کے دیکھا تو ایک بوڑھا بیمار، آنکھوں سے نابینا ہے، گھر میں کوئی نہیں، ایک بوڑھا بیمار پڑا ہوا. جلدی سے پاس گئے، اس نے بھی کسی کے آنے کی آہٹ سنی، کچھ متجسس ہوا. آپ نے پوچھا بابا جی ابھی جو شخص آیا تھا اس کا آپ سے کیا کام تھا، اس کا یہاں کیا کام تھا؟ کہنے لگے مجھے نہیں پتا کہ یہ کون شخص ہے، یہ روزانہ رات کو آتا ہے، میرے لیے کھانا لے کے آتا ہے، میں بوڑھا معذور ہوں، میرے کوئی اعزاء و اقربا میرا خیال نہیں کرتے، یہ رات کو آتا ہے، مجھے صاف ستھرا و پاکیزہ کرتا ہے اور مجھے
کبھی نہلاتا دھلاتا اور میری پاکیزگی کا خیال بھی کرتا ہے، پھر کھانا اپنے ہاتھ سے مجھے کھلاتا ہے، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، اور پھر چلا جاتا ہے۔ اور ہم لوگ ریاکاری اور شہرت کے تمنائی۔ پچھلے دنوں صد افسوس میڈیا پر میں نے ایک تصویر دیکھی، چند بڑے خوبرو نوجوان صاف ستھرے کپڑے پہنے گٹر کا ڈھکن اٹھائے ہوئے، یہ جناب فلاں کونسلر صاحب ہیں، یہ فلاں چیئرمین صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ گلی میں گٹر کا ڈھکن لگا رہے ہیں، اور یہ انہوں نے گفٹ کیا ہے اس گلی والوں کے لیے کہ ان کو گٹر کا ڈھکن لگا کے دے رہے ہیں۔ ہم اس سے شہرت کے خواہش مند۔ سیدنا عمر پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ وقت آیا عمر ابن المطاب کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا والی بنا دیا۔ رات گئے یاد آیا کہ حضرت ابوبکر ایک نابینا کی خدمت کیا کرتے تھے، آج وہ منتظر ہوگا۔ جلدی سے اٹھے، گھر میں سے کھانا جو موجود، کھانا گرم کیا، تیار کروایا اپنے گھر والوں سے، اور دوڑے گئے۔ اور وہاں جب پہنچے تو بوڑھا ناراض ہوا، اس کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے۔ بوڑھا ناراض ہوا کہ آج تو نے بہت دیر لگا دی، میں تو کب سے منتظر، بھوکا ہوں۔ آپ نے جلدی سے پاس بیٹھ کر اس کا منہ صاف کیا اور کھانا کھول کے اس کو جب کھانا کھلایا تو جیسے ہی لقمہ اس کے منہ میں ڈالا، اس نے ٹٹول کر ہاتھ پکڑا تو کہنے لگا مجھے لگتا ہے تم وہ نہیں ہو جو پہلے آتا تھا، تم وہ نہیں ہو۔ تو حضرت عمر آخر سسک پڑے تو کہنے لگے کہ آپ کو بابا جی کیسے پتا چلا کہ میں وہ نہیں ہوں؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگے جب کبھی کھانا گرم ہوتا تھا تو وہ شخص کھانے کا لقمہ اپنے منہ میں رکھ کر پہلے ٹھنڈا کرتا تھا کہ یہ کھانے کے قابل اور کھانے کے اب لائق ہو گیا ہے کہ یہ بوڑھا آدمی کھا سکے، پھر میرے منہ میں ڈالتا تھا۔ آج تو نے گرم لقمہ ڈالا ہے، مجھے لگتا ہے تو وہ نہیں ہے۔ آپ کو جلدی تھی۔ حضرت عمر سسکیاں مار کر رو پڑے، کہنے لگے ابوبکر تو نے ایسا طرز عمل چھوڑا ہے کہ اس پر عمل کرنا کسی بندے کے لیے ممکن نہیں۔ وہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ باہر نکلے مدینے کے میدان میں، دور ایک خیمے کی روشنی نظر آئی، آگ نظر آئی، قریب گئے، ایک بدوی ایک دیہاتی بیٹھا ہوا، اس سے پوچھا میرے بھائی کیا بات؟ خیمے میں سے کراہنے کی کسی عورت کی آواز، کسی عورت کے کراہنے کی آواز، تکلیف سے چلانے۔ پوچھا کیا بات؟ کہنے لگے بچے بچی کی امید ہے، بے یار و مددگار ہوں، یہاں صحرا میں پڑا ہوں، اور اس امید سے آیا تھا کہ امیر المومنین سے ملوں گا اور ان سے کچھ خیر کا طالب ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ جلدی سے پلٹے، کہنے لگے اچھا پھر انتظار کرو۔ گھر گئے، سامان عزیز ضرورت کا سامان اٹھایا اور اپنی وہ زوجہ طاہرہ مطہرہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی بنت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی زوجہ حضرت ام کلثوم کو ساتھ لیا کہ آؤ تمہاری ایک مسلمان بہن کو تکلیف ہے، اس کی ضرورت کے وقت اس کی مدد کرو۔ وہ چلی، پہنچے، آپ نے اس کے لیے ضرورت کا سامان فراہم کیا اور بیوی کو اندر بھیجا۔ کچھ دیر کے بعد خاتون جب باہر نکلی اور اللہ تعالی نے اپنا کرم فرما دیا تو وہ مخاطب ہوئی کہ امیر المؤمنین اپنے بھائی کو بتلا دیجئے کہ اللہ نے اس کو بیٹا عطا فرمایا، خوشخبری دیجئے، مبارک دیجئے۔ اب جب یہ لفظ سنا امیر المؤمنین تو وہ بدوی حیران ہوا، بدک کے ذرا دور ہو گیا اور حیرانی سے دیکھتا ہے کہ آپ امیر المؤمنین میرے غریب کے گھر پر۔ یہ تھے مسلمانوں کے حاکم، مسلمانوں کے حکمران عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس مجوسی کے وار کے بعد آپ 3 دن مزید زندہ رہے۔ یکم محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے لیے دنیا سے رخصت ہوئے۔ وما علی الا البلاغ۔